ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک کوے کو جنگل کی سیر کا شوق پیدا ہوا تو وہ اڑتا اڑتا ایک جنگل میں چلا گیا۔ جب وہاں پہنچا تو اس نے ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے مور جمع ہیں، سب پروں کو پھیلا کر اپنے خوبصورت پر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور ساتھ ساتھ رقص کر رہے تھے۔ کوا بھی ان موروں کا تماشا دیکھنے لگا۔ ان کے نیلے، ہرے اور سنہرے پر اسے بہت اچھے لگے۔ کوے نے دل میں سوچا کہ ان کے پر کتنے خوبصورت ہیں، یہ دم پھیلا کر ناچتے ہیں تو کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ میں اگر ان موروں کے پر جو ادھر ادھر گر جاتے ہیں جمع کر کے اپنے پروں پر لگا لوں تو میں بھی مور بن جاؤں گا۔ کوے نے یہ سوچ کر ادھر ادھر سے مور کے پر جمع کیے، پروں میں لگائے اور پھر موروں میں جا کر انہی کی طرح رقص کرنا شروع کر دیا۔ جب موروں نے اپنی مخصوص آواز نکالی تو کوے نے بھی بولنا چاہا۔ ان کی بولی بولے۔ اس نے موروں کی بولی بولنے کے لیے اپنی چونچ کھولی۔ موروں کی آواز تو نہ نکال سکا، البتہ اس کی چونچ سے کاں کاں کی آواز نکل آئے۔ جیسے ہی کاں کاں کی آواز سب مور سنی تو سارے چونک پڑے اور کہنے لگے، ارے یہ تو کوا ہے، ہمارے پر لگا کر ہمارے درمیان آ کر ناچ رہا ہے۔ یہ کہہ کر سب موروں نے اس سے کوے کو گھیر لیا اور ٹھونگے مارنے لگے۔ کوے نے بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے نکلا۔ کوے نے جب دیکھا اس کا راز کھل گیا تو موروں سے جان بچا کر اڑا اور واپس اپنے ہم جولی کووں میں آ گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب کوے نے اپنے ہم جولی اپنی برادری کے پاس آیا تو انہوں نے بھی پہچانا نہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو کوا نہیں، یہ تو مور ہے، ان کے درمیان آ گیا ہے۔ تو اب سب کووں نے کیا کیا کہ اس کو دیکھ کر کہنے لگے یہ کوا نہیں ہے، اس کے تو پر مور کے ہیں، ہمارے درمیان یہ کیوں آیا ہے؟ یہ کہہ کر سب کووں نے بھی اس پر ٹھونگے مارنا شروع کر دی، اسے مارنا شروع کر دیا اور مار مار کر وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر۔ اب کوا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اپنے ساتھی کووں کے حملے کی وجہ سے کوا انہیں یہ بھی نہ بتا سکا کہ وہ مور نہیں بلکہ ان کا ساتھی کوا ہے۔ لہٰذا ہوا یہ کہ بیچارہ نہ تو مور بن سکا نہ کووں میں رہا۔ آخر اس نے مایوس ہو کر موروں کے سارے پر جھاڑ دیے اور کووں میں رہنے لگا۔ ہمیں اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کی نقل کرنے کی بجائے اپنی شخصیت کو اچھی عادتوں سے بہتر بنانا چاہیے۔